قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا ہے۔ فرماتے ہیں راوی کہ ایک شہر میں ایک ایسا آدمی تھا، مفلس تھا لیکن قرضے لیتا تھا لوگوں سے۔ ایک آدمی سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب کھایا پیا ختم ہو گیا، پیسے نہیں تھے، قرضہ مانگنے والے آ گئے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا ہے۔ وہ شخص قرضے تو لیا تھا لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ اب جو قرض خواہ آدمی ہے اس نے دھمکیاں دی، نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے مقدمہ کر دیا قاضی کے پاس، کورٹ میں طلب ہوا۔ کورٹ میں جانے کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ اس کا تیرے اوپر قرضہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کب ادا کرے گا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہاں سے ادا کرے گا؟ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ قاضی نے کہا کل تک کی تجھے مہلت دیتا ہوں، اگر تو نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں، جا کہیں سے بھی لے کر کیا اس کا قرضہ ادا کر۔ اس نے بہت ریکویسٹ کیا مجھے اور لمبا ٹائم دے، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہیں، کون دیکھے گا؟ قاضی نے ایک نہیں سنی، دربار سے نکال دیا گیا۔ ایک دن کا ٹائم، ایسا شخص کہاں جائے؟ راستے میں روتے ہوئے جا رہا تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اس بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ اس بزرگ نے کہا ایک کام کر، گھر میں جا، جب رات ہو جائے اکیلا بیٹھ، تاجدار مدینہ پر درود بھیج۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غم کی داستان سنا، کچھ نہ کچھ تو حل وہاں سے مل ہی جائے گا۔ لیکن یقین کے ساتھ وہ گیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ گھر آیا، شام کو اپنی بیوی بچوں کو جب اس نے سنایا تو سب غمگین تھے۔ ایک دن کے بعد اگر باپ ان کا جیل میں چلا جائے، اس کا شوہر جیل میں چلا جائے تو ان کا گھر کیسے چلے؟ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے وہ رونے لگا، بہت رویا۔ صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، خواب میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہاں کہاں میرے آقا کو ڈھونڈو گے؟ میرے آقا نے سچ فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، تمہارے غریبوں میں، کمزوروں میں مجھے تلاش کرو۔ رسول پاک نے خود فرمایا تمہارے غریبوں میں میں مل جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیوں روتا ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ اس نے کہا قاضی نے مجھے دھمکی دی ہے، کل تک اگر نہیں ادا کروں گا جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے ابھی قرضے کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بندے ایک کام کر، شہر چلا جا، شہر میں جو بادشاہ کا وزیر ہے وہ میرا عاشق ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے، اس سے جا کر کہہ دے تجھے جتنی ضرورت ہے وہ تجھے مال دے دے گا، وہ تجھے پیسے دے دے گا۔ اب یہ غریب آدمی ہے، وزیر کا دربار بڑا دربار، اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا، دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا؟ حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا، فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں تجھے بتاتا ہوں، اس سے جا کر کے کہہ دینا اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر روزانہ تم سونے سے پہلے، صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے، کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا، یہ کہہ دینا اسے۔ یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں، بڑا عالی شان دربار تھا، گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا غریب آدمی ہوں، مقروض ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ وہ غصے میں آیا، کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا۔ اس نے کہا نہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے درود نہیں بھیجے۔ اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا، کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی، کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا، بہت رویا،
اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا. اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا, بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے, میرے آقا کی نظر میں ہے, میں میرے آقا کو منا لوں گا, میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا, لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے, تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے, تجھے جو چاہے لے جا. اس غریب نے کہا نہ, مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں. اتنا ہی مال لیا, دوڑا دوڑا خوشی سے آیا. کہاں آیا؟ عدالت میں. قاضی بھی تھے, قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ. آج سینہ چوڑا تھا, مال موجود تھا, جس کا حساب ادا کروں گا. قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے, لیکن محفل جمی تھی. اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جا, سکون لے لے. تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا. قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں, بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کل تو جیل کی دھمکی, کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے, اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر, میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا. اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا, میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا, مجھے رسول نے بشارت دی ہے, میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا. جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے. کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا, اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی, آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں, ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے. یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. داخل ہوتے ہیں سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے, جنہوں